آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، ہمسایوں کی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، حج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کو کہاں پرکھتا ہے؟ نیت پہ۔ نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟ دکھاوا تھا، تکبر تھا، فخر تھا؟ اب نیت جو ہوتی ہے نا، وہ یقین کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ جتنا اللہ کی ذات پہ یقین پختہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کی نیت اہم ہوتی ہے۔ جتنا یقین کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اس کی نیت جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو، یہ جاتے جاتے میرے ذہن میں وہ ایک بات آ گئی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکمت جو ہے، دانائی جو ہے، عقل جو ہے، یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو، وہ تمہارا ہی خزانہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو بات ہے، پتہ نہیں آپ ابھی اس آیت میں پورے مشغول ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت وسائل ہیں، میں اپنی اولاد کی تربیت کر لوں گا، قاری صاحب میرے گھر آ کے قرآن کریم پڑھا دیں گے، کسی مفسر کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ میرے بچوں کو قرآن کی تفسیر پڑھا دے گا، صرف نحو پڑھا دے گا، پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بات میں نے کہی کہ ایک اندر روحانی وجود ہے، یہ تم جسمانی، یہ جو حیوانی وجود ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سوال میں بہت سے لوگوں سے یہ کہ جو کہتے ہیں نا کوئی نہیں، اساتذہ ہائر کر لیں گے، بچوں کی اچھی تربیت کر لیں گے، ان کو علم دلوا دیں گے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تربیت صرف کتابوں سے نہیں ہوتی، بلکہ میں ان والدین سے کہتا ہوں کہ کیا تمہاری پہلے تربیت ہوئی ہے؟ تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ تم دنیا جہان کے اساتذہ گھر میں ہائر کر لو اپنی اولاد کے لیے، اگر رزق حرام کا ہے تو ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ مانوی وجود جو ہے اس کو تقویت مل نہیں سکتی، وہ روحانی وجود کبھی ترقی پا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اولاد کو گوشت کھلایا تھا، دال کھلائی تھی، چٹنی سے روٹی دی تھی۔ پتہ کیا کہتا ہے قرآن؟ لا نسألک رزقا، ہم رزق کا سوال نہیں کریں گے، ہم تم سے یہ سوال ہی نہیں کریں گے کہ اولاد کو کیا کھلایا تھا، یہ پوچھیں گے کہ حرام کھلایا تھا کہ حلال کھلایا تھا، سوال یہ کریں گے۔ کیوں؟ اگر یقین کی دولت تھی تو پھر تم حرام کما نہیں سکتے تھے۔ حرام اس وقت انسان کماتا ہے جب اس کے پاس یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ ترتیب جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ زبان سے میں اقرار کرتا ہوں توحید اور رسالت کا، اور پھر اس کے بعد جب عمل کرتا ہوں تو اللہ عمل کو تولتا ہے نیت پہ، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل نیت پہ تولا جاتا ہے، اور پھر آخر میں نیت دیکھی جاتی ہے یقین کی بنیاد پہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ یہ عبادت بھی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور بھائی عبادت کرو رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو، کس لیے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تاکہ تم یقین تک پہنچ جاؤ، تمہیں یقین کی منزل حاصل ہو جائے۔
تو اگر آپ یقین تک ہی نہیں پہنچتے تو نیت آپ کی کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میراث ہے بندہ مومن کی، حکمت، دانائی، عقل۔ یہ عقل کی خوراک جو ہے نا، یہ گوشت یا برگر نہیں ہے، عقل کی خوراک حکمت کی باتیں ہیں۔ پہلے کبھی دور ہوتا تھا کہ ہمارا ایک یونٹ ہوتا تھا، ایک اکائی تھی گھر کی، جہاں بچے کی تربیت ہوتی تھی۔ اب بچوں اور والدین کے پاس ظاہر ہے ان کی ملاقات کا ہی وقت نہیں ہوتا، اب زیادہ وقت وہ میڈیا کو دیتے ہیں، اسکول کالجز میں وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہاں کتنا یقین ہے ہمارے بچوں کو دیا جاتا، کتنے والدین ہیں جن کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ تو پھر ہم جب آخرت کی تیاری ہی نہیں کر رہے، ہمارے نزدیک یہی دنیا ہے۔ ہارون الرشید کہیں گیا ہوا تھا تو بہلول داخل ہوا محل میں اور جا کے تخت پہ بیٹھ گیا، ننگے پاؤں، مٹی لگی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے۔ تو ظاہر ہے وہ سپاہی جو تھے کرندے، انہوں نے بہت کوڑے مارے اور اس کو گھسیٹا کہ تو بادشاہ کے تخت پہ گندا مندہ آدمی آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا، وہ اتفاق ایسا ہوا کہ جو اس کو گھسیٹ کے جب باہر نکال رہے تھے تو آگے سے بادشاہ آ گیا۔ تو وہ جانتا تھا بہلول کو، ساری دنیا اس کو دیوانہ کہتی تھی، پاگل کہتی تھی، لیکن اس کے نام کے ساتھ آج بھی دانا آتا ہے کہ وہ عقل والا تھا۔ بادشاہ نے کہا بہلول کیا ہوا؟ کہنے لگا تیرے تخت پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے میرے اوپر بہت تشدد کیا ہے، مارا ہے، تکلیف دی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا بہلول مجھے بہت افسوس ہوا تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ تو ہارون الرشید ساری زندگی کہتا رہا کہ اس ایک حکمت کے جملے نے مجھے جو علم دیا۔ بہلول نے نا ہنس کے کہا افسوس تو مجھے تجھ پہ ہو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ تیرے اوپر افسوس تو تجھ پہ ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے اوپر افسوس کیا؟ اس نے کہا میں تو چند لمحے بیٹھا ہوں تو اتنی مار پڑی ہے، تو روز بیٹھتا ہے، تیرا کیا حشر ہوگا؟ تو افسوس مجھ پہ ہے یا تیرے اوپر ہے؟ جس تخت پہ بیٹھ کے تو اتنا تکبر کرتا ہے، تیرا حشر کیا ہوگا؟ یہ جو اگلا آیت کا حصہ ہے نا کہ ہم اچانک پکڑ لیتے، اخذناہم بغتۃ، ہلنے نہیں دیتے پھر جب پکڑ آتی ہے اللہ کی۔ چلو ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں، اس کو بادشاہ نے اصل میں وزارت کی پیشکش کی تھی کہ تو میرا وزیر بن جا۔ تو اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے۔ صبح یہ دیوانہ بن گیا، پاگل بن گیا کہ مجھے بادشاہ آفر ہی نہ کرے۔ آج کل تو آپ کو بڑا چاہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی منصب کو عہدہ ملے۔ ایک دن بادشاہ نے تنہائی میں پوچھا تھا کہ یہ تو نے اپنی حالت، مجھے پتا ہے تو جان بوجھ کے پاگل بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ میرے گھر میں ایک لکڑی تھی، میں نے اس کو ایک طرف سے اٹھایا تو وہ میں کامیاب ہو گیا، اٹھا لیا اس کو، دوسری طرف سے اٹھایا تو پھر بھی اٹھا لیا، لیکن جب درمیان سے میں نے ساری لکڑی اٹھانے کی کوشش کی تو میں نہیں اٹھا سکا، اس لیے تجھے میں نے انکار کیا تھا بادشاہی سے، میں وزیر نہیں تیرا بننا۔ بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا یہ میری زندگی کے دو کونے تھے، ایک دنیا تھی ایک دین تھا، صرف دنیا کو اٹھایا تو اس کو بھی اٹھا لیا، صرف دین کو اٹھایا تو اس کو بھی اٹھا لیا، لیکن دونوں کو اکٹھے اٹھایا تو مجھ سے نہیں اٹھائے گا۔ میں خیر اور شر کو اکٹھے نہیں اٹھا سکتا، جھوٹ اور سچ کو اکٹھے نہیں رکھ سکتا، میں ظلم اور عدل کو اکٹھے نہیں رکھ سکتا۔
آپ تو کہتے ہیں نا کہ دنیا بھی رکھنی ہے، نہیں نہیں، ہیرے ایک کوئی پاسا رہنا ہے، یا کھیڑے یا رانجھا۔